وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو. لقو کا جو لفظ ہے لام قاف چھوٹے یا سے ہے، معنی ملاقات کرنا، ایک دوسرے کے سامنے آنا. اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، یعنی یہ منافقین جب اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں، قولو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم. اب آپ دیکھیے ہم کا معنی لفظ کے آخر میں آ رہا ہے تو آمنا آیا ہے. آمن الگ ہے اور نا الگ ہے، نون مشدد ہے، تو اس سے آپ کو واضح ہو رہا ہوگا کہ یہ دو نون ہیں. تو ایمان والوں کے سامنے ایمان کا اظہار. وَإِذَا اور جب خلو وہ الگ ہوتے ہیں، خلو کا لفظ اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں خلوت، الا طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے. اچھا یہ خلو کے بعد الا کی اگر اٹیچمنٹ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پاس اکیلے جانا. ویسے تو خلوت کا معنی بھی کسی سے اکیلے میں ملاقات کرنا ہے، لیکن یہ خلو الا جب آ جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ خفیہ ملاقات، تنہائی میں ملاقات. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ الگ ہوتے ہیں طرف اپنے شیطانوں کے. یہاں پر شیاطین سے مراد سرداران قریش اور یہود ہیں، یا پھر منافقین کے اپنے سردار ہیں، یا تو شیاطین سے مراد سرداران قریش ہیں، یا پھر یہود کے جو سردار تھے وہ ہیں، یا ان کے پھر اپنے سردار، یعنی ان منافقوں کے اپنے سردار مراد ہیں. تو یہ منافق لوگ مسلمانوں کے سامنے تو اسلام کا اظہار کرتے تھے، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جا کر ملاقات کرتے، قولو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں. انما بے شک نحنو ہم ہی مستہزئون استہزاء یا مذاق کرنے والے ہیں. جب یہ منافق اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ اظہار ایمان کر کے ایسے ہی دل لگی کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں. مستہزئون کا لفظ بھی آپ اردو میں پڑھتے ہیں استہزاء کرنا، یعنی مذاق اڑانا. یہ لفظ ہا زا حمزہ سے ہے، مذاق بنا کر انکار کرنا، کسی کو بے وقوف سمجھ کر مذاق اڑانا. تو یہ منافق لوگ مسلمانوں کے سامنے تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے سرداروں کے پاس جا کر کہتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کر کے مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے. ایمان والوں کے سامنے ایمان کا اظہار، اپنے شیطانوں کے پاس ان جیسے. یہ ہیں منافق. یہاں جو لفظ معکم آیا ہے، مع کا لفظ معیت سے ہے، اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں کسی کا ساتھ دینا، تو مع ساتھ دینا، کم تمہارا، تمہارے ساتھ ہیں. انما دوبارہ آیا ہے، کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ حصر ہے. نحن بھی دوبارہ آ گیا ہے، اور مستہزئون آپ کو واضح کر دیا. اچھا، مستہزئون سے یہاں مراد اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا ہے. اللہ تعالی یستہزئ مذاق کرے گا یا مذاق کرتا ہے، دونوں معنی آتے ہیں. بہم ساتھ ان کے.
اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے یا اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ یہ استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرتا ہے. یہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے. کیسے ذلیل و رسوا ہوں گے؟ اللہ ان کے پول کھول دے گا. تو دنیا میں اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، یعنی ان کے پول کھول دے گا، ان کو ذلیل و رسوا کرے گا. اور مذاق کرے گا یعنی آخرت میں تو یہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، یعنی اللہ ان کو مذاق اڑانے کی سزا دیں گے. اب اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہاں پر بات اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا. انداز تھوڑا حیران کن ہے. اس طریقے کا انداز اختیار کرنا زبان کا اسلوب ہے، اسے مشاکلہ کہتے ہیں. ورنہ حقیقتاً یہ استہزاء نہیں ہے، یہ ان کے فعل استہزاء کی سزا ہے. اس کو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھا دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا یا اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ ان کا مذاق نہیں اڑا رہا. یہ صرف ایک زبان کا اسلوب ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ بھی ایسا کرے گا. کہنا کیا مقصد ہے کہ اللہ ان کے اس مذاق اڑانے کے فعل کی سزا دے گا. حقیقتاً یہ استہزاء نہیں ہے، مذاق اڑانا نہیں ہے، یہ ان کے فعل استہزاء کی سزا ہے. اسے مشاکلہ کہتے ہیں. آپ انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے قرآن پاک میں، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چالیں چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی. تو مکر کہتے ہیں خفیہ چالوں کو، کسی کو نقصان پہنچانے والی چالوں کو. تو وہاں ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی. لیکن کلام کا اسلوب ہے، جیسی بات ان کے بارے میں بتائی جا رہی ہے ویسی بات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہی گئی ہے. اللہ یستہزئ بہم. تو دنیا میں یہ ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. ان کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا ملے گی. اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے واقعی استہزاء فرمائے گا، جس کا ذکر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کریں. یہ اس وقت کی بات ہے جب سب لوگ پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے، تو ایمان والوں کے پاس اچھی خاصی روشنی ہوگی. اس پل صراط پر گزرنے والے منافقین جن کے پاس جلتا بجھتا نور ہوگا ان کے پیر کے انگوٹھے پر، تو وہ کوشش کریں گے، وہ ڈائلاگز کریں گے کن سے؟ مومنین سے، کہ آپ کی جو روشنی ہے وہ ہم بھی استعمال کریں اور پل صراط کو پار کریں. تو وہ کہیں گے
کہ ہمارا انتظار کرو، ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس کچھ روشنی تلاش کرو. پیچھے لوٹ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جاؤ دنیا میں جاؤ، کیونکہ نور بنانے کی جگہ تو دنیا تھی. اب یہاں پل صراط پر تو کوئی کسی کا نور استعمال نہیں کر سکتا. جاؤ پیچھے جاؤ. پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی. کن کے درمیان؟ اہل ایمان اور منافقین کے درمیان، جس میں ایک دروازہ ہوگا. اس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا. مومنین اندر انٹر ہو جائیں گے تو وہ رحمت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو لوگ باہر رہ جائیں گے وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. قیامت والے دن اللہ تعالی ان سے جو استہزاء فرمائے گا اس کی یہ شکل ہوگی، جس کا ذکر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرے گا یا مذاق کرتا ہے ساتھ ان کے. اور یمدہم، وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو. یمدہم کا لفظ میم دال دال سے ہے، معنی لمبا کرنا، مہلت دینا. مراد اس سے گمراہی میں مہلت دینا. اب کیوں یہ مرادی معنی آیا گمراہی میں مہلت دینا، وہ آگے واضح کیا جا رہا ہے. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یعمہون، وہ بھٹک رہے ہیں. اللہ نے جو ڈھیل دی ہے اس کی وجہ سے حال یہ ہوا فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں وہ بھٹک رہے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں. طغیان کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، طاغین چھوٹی یا اس کا روٹ ورڈ ہے. سمندر میں بھی جب طغیانی آتی ہے، یعنی سمندر جب حد سے باہر ہو رہا ہوتا ہے تو پانی باہر آ جاتا ہے، تو حد سے بڑی ہوئی چیز کو طغیان کہتے ہیں. مراد یہاں پر نافرمانی ہے، حد سے بڑی ہوئی نافرمانی، سرکشی، نافرمانی میں بہت زیادہ آگے نکل جانا. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یعمہون، وہ بھٹک رہے ہیں. یعمہون کا جو لفظ ہے عین میم ہا سے ہے. بے بصیرت شخص کو کہتے ہیں. دل کا اندھا ہونا، آنکھوں کے اندھے ہونے کے لیے بھی انشاءاللہ آپ لفظ پڑھیں گے عمیون، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر عمہن ہے. عمہن کہتے ہیں دل کا اندھا ہونا. گمراہی میں حیرانی، سرگردان پھرنا. تو چونکہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اس ڈھیل کی وجہ سے حال یہ ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. ٹھیک ہے، عمہن اور عمیون کا فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے. عمہن کہتے ہیں دل کے اندھے کو، اور عمیون کہتے ہیں آنکھ کے اندھے کو. اولئک، یہی ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے اشتروا، خرید لی. اشتروا کا لفظ شین را چھوٹی یا سے ہے. عربی زبان میں یہ لفظ خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیچنے کے لیے بھی. ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز حاصل کرنا. اصل میں عربی زبان اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ اس میں ایک لفظ کے دو معنی بھی آتے ہیں. کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کون سا معنی استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اشتروا کا لفظ لغت ازداد میں سے ہے، یعنی
اس شری کا جو لفظ ہے بیچنے کا بھی معنی دیتا ہے اور خریدنے کا بھی معنی دیتا ہے. اب آپ دیکھیں بیچنا اور خریدنا دونوں اپوزٹ ہے نا, تو کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر خریدنے کا معنی آ رہا ہے یا پھر بیچنے کا معنی آ رہا ہے. اب اگر آپ یہاں غور و فکر کریں تو خریدنے کا معنی آ رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ, یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی, بالہدا بدلے ہدایت کے. اب یہاں پر جو با ہے یہ بدلے کا معنی دے رہی ہے, یعنی ان کی گمراہی اور ضلالت میں بھٹکنے کی رغبت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت دے کر گمراہی کو خرید لیا. انہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدا, ہدایت کے بدلے. آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کی پیمنٹ دیتے ہیں نا, تو انہوں نے گمراہی خریدی, پیمنٹ کیا دی؟ ہدایت. اللہ تعالیٰ ان کی اس تجارت کے بارے میں فرماتے ہیں فما تو نہ ربحت, فائدہ مند ہوئی تجارتہم, ان کی تجارت. ربحت کا جو لفظ ہے ربح سے ہے, معنی تجارت کا نفع دینا, نفع اٹھانا. فما تو نہ, اچھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو ماں کا ترجمہ نافیہ میں کیا گیا ہے, یہ فہم کے اعتبار سے نافیہ ہے, کیونکہ جو کا معنی آ ہی نہیں سکتا. کچھ باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں نا. فما تو نہ ربحت, فائدہ مند ہوئی یا فائدہ دیا, تجارتہم, ان کی تجارت نے. تجارت کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں, ٹریڈ کو کہتے ہیں, خرید و فروخت. وما اور نہ کانو تھے وہ مہتدین, ہدایت پانے والے, اور وہ ہدایت پانے والے بھی نہیں تھے. یعنی ان کی تجارت بہت بری تجارت تھی. تھوڑی دیر کے لیے یہاں ماں کا ترجمہ جو کیجئے. فما تو جو, ربحت فائدہ مند ہوئی, تجارتہم ان کی تجارت. وما اور جو, کانو تھے وہ مہتدین, ہدایت پانے والے. از اٹ پاسبل؟ نہیں. تو یہاں دیکھا جائے تو کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی ماں کے نافیہ ہونے کی, لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ ماں یہاں پر موصولہ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی جو کا معنی دے ہی نہیں سکتا. ماں یہاں پر نافیہ ہی ہے کہ ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے بدلے ہدایت کے. بڑی بری چیز انہوں نے خریدی اور بڑی قیمتی چیز انہوں نے ضائع کر دی. کبھی آپ نے زیادہ پیسے دے کر ردی چیز خریدی ہو؟ گھر والے کیا کہتے ہیں, یہ کیا بے وقوفی کی ہے, یہ کیا کر آئے ہیں, سمجھ نہیں تھی. پیسے جیسی قیمتی چیز دے کر ردی چیز اٹھا لی. انتہائی بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے. یہی حال منافقین کا ہے کہ یہ ہدایت دیتے ہیں ایز پیمنٹ اور خریدتے ہیں گمراہی. اور اگر آپ وَيَمُدُّهُمْ سے اس آیت کو لنکڈ کریں تو اللہ کی ڈھیل دیکھیں کیسی تھی ان منافقین کو. ایک تو یہ اپنی سرکشی میں سرگردان پھر رہے ہیں, بھٹکتے ہیں, اور دوسرا ان کی مت ماری جاتی ہے, ان کی سمجھ, ان کی فکر
سبھی اس منافقت کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور یہ پھر گمراہی کو خریدتے ہیں ہدایت دے کر. تو یہاں منافقین کے حوالے سے ایک ذکر مکمل ہوا ہے. آگے انشاءاللہ جو لیسن آئے گا اس میں جو 2 طرح کے ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا ہے ان کو مثالوں سے سمجھایا جائے گا. تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. تلاوت جو ہے وہ آیت نمبر 8 سے ہم سنیں گے کیونکہ ہم نے اس آیت کی تلاوت سنی نہیں تھی. تو جہاں سے لیسن شروع ہو رہا ہے تلاوت وہیں سے شروع ہوگی انشاءاللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. بہت اہم لیسن جس میں منافقین کا ذکر کیا گیا اور کافی طویل ذکر ہے جو کہ آگے کنٹینیو بھی ہوگا انشاءاللہ. آپ سب نے اس بات کا احساس اپنے اندر جگائے رکھنا ہے کہ کسی صورت ہم میں منافقت نہ آئے. کیا ہمارا اس کتاب کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ ہے؟ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہر وقت ہونی چاہیے. کیا ہمارا کمٹمنٹ ہے؟ ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو کس طرح سے ایمانداری کے ساتھ نبھانا ہے؟ اس کام میں باقاعدہ سنجیدہ ہونا ہے. یعنی یہ ایک ایسا کام ہے جو سنجیدگی کا مطالبہ کرتا ہے، محنت کا مطالبہ کرتا ہے، اور ان دونوں چیزوں سے منافق دور بھاگتا ہے. وہ نان سیریس ہوتا ہے دین کے معاملے میں، اور وہ محنت نہیں کرنا چاہتا، وہ قربانی نہیں کرنا چاہتا. پھر اس قرآن کو جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں اس کو دل میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے، باقاعدہ دل پر اس کو محسوس کرنا ہے، اپنی نیت کو بھی خالص رکھنا ہے.
دلوں کی اقسام کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بری خصلتوں سے صاف دل جس میں چراغ کی طرح ایمان کا نور چمک رہا ہو. دوسرا وہ دل جس پر مضبوطی کے ساتھ غلاف چڑھا ہوا ہو. تیسرا الٹا دل. اور چوتھا وہ دل جو 2 رخا ہو. صاف دل سے مراد مومن کا دل ہے، اس کا چراغ اس کا نور ہے. غلاف میں لپٹے ہوئے دل سے مراد کافر کا دل ہے، یعنی پوری طرح سے کورڈ ہے اس کا دل. الٹے دل سے مراد منافق کا دل ہے جو جانتے بوجھنے کے باوجود انکار کرتا ہے. اور 2 رخے سے مراد وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہو اور نفاق بھی ہو. اس میں ایمان کی مثال اس سبزے کی سی ہے جو پاکیزہ پانی سے پروان چڑھ رہا ہو، اور نفاق اس پھوڑے کی سی ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا جا رہا ہو. اب ان میں سے جو مادہ بڑھ جائے گا وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. بڑی ہی اہم حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ دلوں کی یہ 4 اقسام ہیں. ایک خالص مومن کا دل جس میں اس کا نور ہدایت چمک رہا ہوتا ہے، یہ وہ گائیڈنس ہوتی ہے جو اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی کام آتی ہے اور انشاءاللہ آخرت کے حوالے سے بھی کام آئے گی. اور دوسرا دل کافر کا دل ہے. تیسرا دل منافق کا دل، اور منافق کے دل کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوئے؟ الٹا دل. اور چوتھا دل جو 2 رخا ہے، یعنی اس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے. اب ایمان کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ اس سبزے کی سی ہے جو پاکیزہ پانی سے پروان چڑھ رہا ہو. اب دل میں ایمان بھی ہے، اور نفاق اس پھوڑے کی سی ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا جا رہا ہو. اب ان میں سے جو مادہ بڑھ جائے گا وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے، یعنی کبھی ایمان غالب آ جاتا اور کبھی منافقت غالب آ جاتی. اب ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم مومنین میں شامل ہوں. ہمارا دل جو فرسٹ کیٹیگری ہے نا، مومنین کی کیٹیگری والا دل، وہ والا دل ہو، اور ہمارے دل میں نور ہدایت بھی موجود ہو جو ہر وقت ہمیں گائیڈنس دیتا رہے. لیکن پھر ہم فوکس نہ کریں اپنے عمل پر، اپنے اخلاق پر، تو پھر کہاں سے ایسا دل پائیں گے جو اتنا صاف شفاف ہو؟ جو کہا گیا کہ صاف دل، ایسا دل جس میں چراغ کی طرح ایمان کا نور چمک رہا ہو. چراغ کی طرح. آپ نے کوئی ایسی فینسی لائٹ دیکھی ہو کہ جس کے اندر کوئی بلب لگا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے آس پاس کے شیشے بھی گندے ہوتے ہیں تو چمک باہر نہیں آتی. بالکل صاف شفاف دل چاہیے جس میں ایمان کا نور بھی چمکے. تو اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.